बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, मैंने आपसे बार बार अर्ज़ किया कि अपना टेलीफोन नंबर भी बोल दिया करें 0512820150। कल जब हम अपने प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो उससे पहले हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश करके, ऑलमोस्ट मिन्नत समाजत करके लाइव प्रोग्राम के लिए हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़हमत दी थी। वो हमारे पास आए, हमारे दफ्तर पहुंचे ही थे तो कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी वाला वाक़या हो गया। हमने उसको डिस्कस तो किया अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, लेकिन ज़ाहिर है कि मौलाना के साथ कमिटमेंट थी, इसलिए हम उस पर भरपूर तवज्जो न दे पाए। आज मैं और मुश्ताक जो है, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं जनाब मुश्ताक साहब, जो कि अगरचे लाइव कवरेज हुई है, डिस्कस हो रही है, जो अभी तक उन पे ख़ास जैसे फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो वो हमारी कोशिश साहब देखें, पेशावर में राना रहमान बाबा का मज़ार देखें, उस ये अब से 1-1.5 साल पहले का वाक़या। उसके बाद दातागंज बख्श पीछे और छोटे मोटे धमाके तो हर कहीं, और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी। अब ये मैसेज बड़े इमाम है, बड़े इमाम। अब मैसेज ये जाता है कि शायद कोई एक यानी सेक्ट के लोग किसी दूसरे सेक्ट के पीछे, और ये हर अजीबोगरीब बात है कि हर बार जो है एक ख़ास तंजीम जिसको तालिबान कहते हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी भी उठा लेते हैं। चाहे वो अशूरा के जुलूस पर हमला हो, फिर कहते हैं कि हमने ये किया। कोयटा के अंदर भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी कोई अगर फ़िरका वारियत से मुंसलिक अगर कोई बात हो तो फिर भी उनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, उस सेक्ट के मांगने वाले भी इस मुल्क में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमने कल इस सिलसिले में बात की। उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज में उनको जो है ना उनको, और ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी सफ़ों से ऐसे इंतहा पसंदों को बहुत रिस्क लेकर और बड़ी मुश्किल से निकाला, और दोनों अतराफ के दबाव, यानी एक तो इधर का दबाव कि हमारी तरफ से या और बाकी उनकी तरफ से। उनका इशारा मेरे जैसे नाम नहाद लेफ्ट लिबरल लोगों की तरफ से था। उन्होंने कहा नुसरत साहब, एक तो आपका निशाना बनते हैं और दूसरी तरफ वो इंतहा पसंद है। लेकिन बहरहाल कल 10 अफराद जान बहक हुए। ज़ाहिर है बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं। उनमें से एक नौजवान की कहानी के बारे में हमारे कराची के लोगों ने हमें पैकेज बना के देखा है, तो देखते हैं कि सिर्फ एक फैमिली पे क्या बीती है। देखते हैं कराची की यह रिपोर्ट। कराची के इलाके मलीर का रिहायशी हैदर खान अपने पहले बेटे की पैदाइश पर बीवी और बहन के हमरा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिर देने गया था। लेकिन इसे क्या खबर थी कि ये शाम इसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी और इसका 1.25 माह का बेटा यतीम हो जाएगा। बम धमाके में जान की बाजी हारने वाले 30 साला हैदर खान की बहन का कहना है कि इसका भाई बहुत देर तक जख्मी पड़ा रहा। मैं तड़प रही हूँ, पूरी रोड में तड़प रही हूँ कि उठा लो, कोई नहीं उठाया मेरे भाई को। एक धमाका वकूफ था, 2 धमाका हुआ, मेरा बच्चा चले गया। जवान बेटे की मौत ने हैदर खान की बूढ़ी वालदा को भी सदमे से दो चार कर दिया है और इसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे बच्चे को कोई नहीं लाके देगा, दुनिया की वीडियो बनाओ। और भी बच्चे बेटा, कितने मासूम जाने ज़ाये हो रहे हैं। इनको रोके अल्लाह के वास्ते रोके, खुदा रहा इनको रोकें। अपने सिक्योरिटी गार्ड को सही करें, अपने निज़ाम को सही करें, इंतज़ामिया से दरख्वास्त है। हैदर खान के वालिद इकबाल खान ने जब अपने बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे की मैयत का बोझ उठाया तो उनकी आंखें भी भर आईं। हैदर खान के अहले खाना इस वक्त शदीद रंजो गम का शिकार हैं। उनका हुकूमत से यही सवाल है कि इनके बच्चे की अलमनाक मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के लिए कैमरामैन जलालुद्दीन के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। किरण खान की रिपोर्ट। और नुसरत साहब, ये देखो मुश्ताक, एक बात बड़ी सीधी सी है, ये हर वाज़े हो रही है कि उस बेचारे हैदर खान ने मन्नत मांग रखी होगी अपनी फैमिली के साथ कि अगर मुझे बेटा मिला तो मैं आऊँगा, हाजिरी दूंगा। लोगों के अपने आसरे सहारे होते हैं। जैसे मैं तुम्हें कितनी मरतबा बता चुका हूँ, जैसे वेस्ट वगैरह में श्रिंक्स होते हैं, उनके पास जाते हैं लोग सुकून तलाश करने। हमारे यहाँ यही काम, लेकिन मज़ार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि चाहे ये कोई आज की बात नहीं है। हम बार बार यहाँ पे रोते हैं, यहाँ पे हम कुड़ते हैं, यहाँ पे हम गुफ्तगू करते हैं
کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سمبلز ہیں ہمارے؟ داتا صاحب ہوا، عبداللہ شاہ غازی ہوا، یہ بڑے بڑے سمبلز ہیں، ان کی یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا بیان کروں واقعات کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی. یہ کتنے آپ امریکہ میں 9/11 ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پلاننگ کے اوپر بھی دیکھیں کتنی انہوں نے رکھا کہ فیصل شہزاد نے صرف پلاننگ کی تھی، وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا، انہوں نے اس کو پکڑا پھر اس کو عمر قید کی سزا دے دی. ہمارے ہاں واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مزارات بند ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، شہر کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد یعنی جو پہلے کرنے والی چیزیں اس کے بعد ساری چیزیں. مشتاق صاحب، یہ جو آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا، اس میں سب سے بنیادی بات آپ نہیں کر رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلسل ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. جی پہلی بات آتی ہے کوئی مسلمان تو یہ کر ہی نہیں سکتا. نہیں بھائی، بدقسمتی یہ ہے کہ اب تو سمجھ جاؤ یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے جنون کی حد تک کہ یہ مزارات یہ بدعت اور شرک کا سمبل ہیں. یہاں جانا بنیادی اسلام کی تعلیمات کو وائلیٹ کرنا ہے. ان کے ذہن میں یہ انتہا پسندی ڈال دی گئی ہے. بالکل ایسی بات نہیں. وہ ان چیزوں کو وہ علامات سمجھتے ہیں کہ ان کو مٹانا چاہیے. میں اس کو نہیں اس طرح. یہ آپ کا پرابلم ہے جو آپ نہیں سمجھتے. جب تک آپ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کریں گے یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے ہاں انتہا صاحب وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ آپ یہ بتائیں اب آپ اس کے بعد دوسرے والے بھی کرتے ہیں نا. دوسرے والے نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں یہ کافر. نہیں، کافر والی بات ہی نہیں ہے. وہ پاکستان کی دیکھیں، یہاں پر آپ اگر اس چیز کو ڈسکس نہ کریں، آپ دیکھیں نا نیٹو نے ہیلی کاپٹر ان کے ہماری اس میں آئے نا تو پھر جلے کہ نہیں کنٹینر پورے ملک میں؟ ایک ری ایکشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. اب آپ خود سوچ دیں کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں جی اب وہ اگر وہ اوپر سے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. نصرت صاحب بار بار کہتے ہیں ڈرون اٹیک میں ایک دہشت گرد مارا جائے گا، لیکن 15 بے قصور بھی ساتھ بیچارے جن کے اندر پناہ لی ہوئی ہے. ایک دہشت گرد اس عمارت کے اندر آ کے چھپ کے ہمیں یہاں پر قابو کر لیتا ہے. یہاں آپ ڈرون اٹیک کریں گے، آپ 15 بندے اور مارے جائیں گے. ٹپیکل بیماری، ہمارے ملک کے اندر یہ آگ لگا کے یہاں سے لوگوں کو تیار کر کے بھیج رہا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے ریئیکشن وہ کریں گے. یہ کل جو واقعہ ہوا ہے عبداللہ غازی کا، یہ امریکیوں نے کروایا. بالکل امریکیوں کی اس پالیسی کے نتیجے میں تو آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب تک یہ ماننا ہی نہیں ہے. میری بات سنیں نصرت صاحب، آپ کی انٹیلیجنس ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ وہاں جا کر امریکہ ان کو قبائلی علاقے میں مارے اور وہ جا کے کراچی اور لاہور میں لوگوں کو مارے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس اتنی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو ادھر سٹاپ کریں. اور دوسرا، اگر امریکی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا تو ملک بہت دور ہے، ان کی طرف تو کسی نے نہیں جانا، انہوں نے ہماری طرف ہی آنا ہے. امریکہ بھی اتنے ذمہ دار ہے جتنے یہ لوگ ہیں. آئی ایم سوری، میں کب تک آپ مانے یا نہ مانے آپ کی یہ نان سینس کب تک؟ نان سینس ہے ہی نہیں، یہ ہے یہی ہے. آپ لوگ امریکہ کی بربریت کو آپ بن جاتے ہیں پڑھے لکھے گورنمنٹ. اچھا بات سنو میری، ایک منٹ. آپ کچھ کرے وہ اس کو پورا حق دو، اور جو وہ کرے اس کو نہیں جی یہ ہمارے سو آئی نہیں جی. آپ سنیں، ان کو امریکہ کو آپ مقام دو. یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین، انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا فساد کے ذریعے؟ بالکل کیا گیا تھا. حضرت علی کو نہیں کیا. واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا؟ بالکل ہوا. ان تمام موقعوں کے اوپر امریکہ کے دائیں بائیں موجود تھا. امریکہ تو اس وقت ڈسکور بھی نہیں ہوا. یہ آپ بالکل آپ ایک لا یعنی مثال نہیں، یہ لا یعنی نہیں ہے کہ ڈرون اٹیکس قبائلی علاقہ جات کا حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں بدقسمتی سے ایسے انتہا وہ تو خارجی تھے، تو یہ آج کل کے خارجی ہیں جو کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ ان خارجیوں کو پھر امریکہ اپنے آمد جا کے لے کے مارے نا. یہاں پر ہمارے علاقوں میں کل تمہارے سامنے مولانا فضل الرحمان مان کر گئے جب ایران اور یار مجھے امریکہ سے کیا لینا. آپ لوگ مارے نا، آپ کو پتہ لگ گیا. او یار کیا پتہ لگ گیا؟ آج میں آپ کو معافی مانگنا پتہ لگ گیا. معافی مانگنا کیا پتہ لگ گیا؟ بالکل پتہ لگ گیا. تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو کیا؟ آپ نے انہیں معافی نہیں مانگی؟ ہفتہ آپ نے روکے کیا معافی مانگنی پڑی نا. تو مجھے تسلیم کرنی پڑی. آپ ڈرون اٹیکس کے اوپر بھی ان کو اسی طرح بنوائے. کی 2 نمبریاں میرے ساتھ. کوئی 2 نمبریاں نہیں ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آپ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سیکٹ کے لوگ جو ان کو انتہا پسندی سکھا کر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک سیکٹ کی نہیں، ان کو روکنی چاہیے. تمام سیکٹس کے اندر ایسے انتہا پسند لوگوں کو گزشتہ 20-25 سالوں سے ان پڑھ دین ملا فی سبیل اللہ فساد والے ایلیمنٹس نے نوجوانوں کے ذہن کو جو ہے پراگندہ کر دیا ہوا ہے. ان کو روبوٹ بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں تمام سیکٹس کے اندر، سب میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ اسی طرح کے دیوانے آپ کو ایکس سیکٹر میں بھی ملیں گے،
وائی میں بھی ملیں گے, زی میں بھی ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خاص مکتبہ فکر. اتھارٹی اسٹیٹ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ اسٹیٹ کی اتھارٹی تو خود یہ کرتی تھی کہ امریکہ کے لیے افغانستان آزاد کرانا ہے. مولوی کو کہا بندے دو بکنے کنے جانا ہے بلو دے نال افغانستان میں جا, چل جا بچے جا کے جنت کی. تو جی اپنا کنجی مل گئی, سی آئی اے کا اسلحہ لیا, پیسے لیے, چلو جی افغانستان روسی کمیونسٹ مارنے جا رہے ہیں. یہ تھی آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی, یہ تھی آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی. اب آپ نے اور اب بھی جو بات کر رہے ہو, ہمارے ملک میں کیوں, اب بھی جو بات کر رہے ہو, خالی آپ سوری کے اوپر آپ نے ٹریفک ریزیوم کرتی. بات یہ تھی کہ کہتے کہ جناب میرے سیلاب آیا ہوا ہے, میں ہر کنٹینر پہ $1 لاکھ جو ہے چارج کروں گا, نہیں کھولوں گا, ورنہ ایسے بڑکے لگاتے ہو میرے ساتھ. یعنی